الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ کو اور اس سے پہلے مختلف مواقع پر یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ عرض کی جا چکی ہے کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے وہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ اس سلسلے کی اس وقت 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اگر محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی تو دوسری طرف محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، مہینے تو سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، سال، مہینے، دن یہ سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے۔ محرم الحرام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتایا ہے کہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، اس مہینے کا خاص مقام اور مرتبہ ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں جو پہلا کام بتایا گیا وہ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ بہت سے روزے نفلی رکھے جاتے ہیں، فرض روزوں کے بعد ان میں سب سے افضل روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھو۔ عاشوراء مانے 10 کے آتے ہیں، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، دیکھو اس تاریخ میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تمہارے روزے اور ان کے روزے میں فرق ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے میں ان کی مخالفت کرو، وہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 1 روزے کا اور اضافہ کروں گا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہو جائے، ہم میں اور ان میں فرق ہو جائے۔ اس موقع پر ایک بات اور ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایمان لانے والا یہودیوں کے ساتھ عبادت میں مشابہت اختیار کرے۔ جب عبادت میں مشابہت اختیار کرنا آپ کو پسند نہیں ہے تو عبادت کے علاوہ جو دوسرے اور معاملات ہیں، رہن سہن، معاشرت، وضاقتہ، لباس، شکل و صورت، یہودیوں کی جیسی شکل و صورت بنانا، ان کے جیسا لباس پہننا، ان کی جیسی معاشرت اختیار کرنا، یہ پھر آپ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہو سکتا۔ تو اب 2 روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ تو 10ویں تاریخ کا ہے، اور ایک روزہ اگر چاہے کوئی تو اس سے پہلے رکھ لے، 9ویں کا رکھ لے، 9ویں کا نہیں رکھ سکا تو 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ خاص عمل اس ماہ مبارک کا یہ ہے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، چاہے اس سے پہلے ایک روزہ ملا لیا جائے یا اس کے بعد ایک روزہ ملا لیا جائے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت باقی نہ رہے۔ لیکن صورتحال اب یہ بن گئی ہے، اس ماہ محرم الحرام کو پتہ نہیں کتنی رسومات، بدعتوں اور خرافات کا مہینہ بنا لیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے عظیم واقعات پیش آئے۔ انہی واقعات میں سے ایک نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی۔ دشمنان اسلام نے اس کو بنیاد بنا کر کے یہ گمراہی پھیلائی کہ جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، کیا وہ مہینہ محترم ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ منحوس کون سا مہینہ ہوگا جس میں جگر گوشے بطول کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہو، نواسۂ رسول کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہو۔ آپ یاد رکھیے
اس دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب جب گمراہیاں پھیلی ہیں ان گمراہیوں کی بنیاد کیا رہی ہے، ان بنیادوں کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یا تو محبت کے نام پر گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں یا عداوت اور دشمنی کے نام پر گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں۔ آدمی کے دل میں جب محبت ہوتی ہے اور محبت کے جذبات بھرپور ہوتے ہیں تو اس محبت کا سہارا لے کر کے لوگ غلط باتیں سمجھاتے ہیں اور محبت کی بنیاد پر سمجھنے والے غلط باتیں قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عداوت اور دشمنی ہے، محبت سے آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور عداوت اور دشمنی بھی آدمی کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتی ہے۔ ہم کو جس سے عداوت اور دشمنی ہو اس کی خراب باتیں تو خراب ہوتی ہیں، اس کی اچھی باتیں بھی ہمیں خراب لگتی ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پیاری ہو جاتی ہے۔ پوری تاریخ پڑھ جائیے کہ گمراہی یا تو محبت کا سہارا لے کر پھیلائی گئی ہے یا دشمنی اور عداوت کا سہارا لے کر پھیلائی گئی، جبکہ یہ حقیقت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے، اور یہ مہینہ محترم کب سے ہے؟ جس دن زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا۔ ابھی اس دنیا میں انسان آیا ہی نہیں تھا، اللہ اس کائنات کی تخلیق فرما رہے تھے، زمین اور آسمان کی تخلیق ہو رہی تھی۔ اسی دن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ اس وقت سے یہ قابل احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مبارک مہینہ قابل احترام، آپ نے اس کی عظمت بیان کی، اس کی حرمت بیان کی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر 57 سال تھی۔ 57 سال کی عمر میں شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 7 سال تھی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو جو مہینہ اور جو دن زمین اور آسمان کی پیدائش سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک محترم تھا، عظمت والا مہینہ تھا، قابل احترام مہینہ تھا، وہ آپ کی وفات کے 50 سال بعد
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وہ منحوس کیسے ہو جائے، اس کی عظمت کیسے ختم ہو جائے گی، اس کا احترام کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ بہت موٹی سی بات ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں جلدی یہ بات آتی ہے۔ ارے میرے بھائی، اس کائنات میں اگر حادثات کو شمار کیا جائے تو اتنی بڑی تعداد حادثات کی اور شہادتوں کی ہے کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر بڑے بڑے حادثات کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہر شخص اس کی گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ وفات، اس دنیا سے تشریف لے جانے کا واقعہ، اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کے سامنے کسی حادثے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنائی۔ آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کو وجود نہ بخشتے، اور آپ کے ذکر پر ہی یہ کائنات قائم اور باقی ہے۔ جس دن آپ کا تذکرہ اس کائنات سے ختم ہو جائے گا، کائنات کی پوری بساط اللہ لپیٹ دیں گے، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا سانحہ وفات جب پیش آیا ہے تو اس وقت کیا حال تھا؟ اس وقت صحابہ کرام پر کیا گزری تھی؟ تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئی۔ آپ جب تک تھے وحی کا سلسلہ جاری تھا، جبریل کی آمد ہوتی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد اب جبریل کی آمد وحی لے کر اس کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کے لیے وہ سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو اگر کسی حادثے وفات سے کوئی تاریخ منحوس ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ مہینہ منحوس ہونا چاہیے، وہ دن منحوس ہونا چاہیے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ غور کر لیجئے کیسی کیسی ہستیاں اس دنیا سے گئی ہیں۔ دور مت جائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی تو پیش آیا ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے دروازے پر شہید کیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور بدقسمت ابن ملجم دروازے کے پاس چھپا کھڑا تھا۔ آپ دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنی تلوار سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے۔ مسجد کے دروازے پر آپ کی شہادت ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا میں ہوئی اور آپ کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مدینے میں ہوئی. مدینے اور کربلا میں کیا نسبت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون قرآن کریم کے ورق پر گرا ہے اور قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ان کے خون سے رنگین ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کربلا کا پانی 2-4 دن کے لیے بند کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مدینے کے اس کنویں کا پانی روکا گیا جس کنویں کو خرید کر انہوں نے مدینہ والوں کے لیے وقف کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مصلی پر شہید کیا گیا. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور اس حالت میں بدبخت آگے بڑھ کر آپ کے اوپر نیزے کا اور تلوار کا وار کرتا ہے اور آپ مصلی پر گر جاتے ہیں. تو شہادتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی اور ایک سے ایک شہادتیں ہیں. اور ایمان والے کے لیے شہادت تو ایک تمغہ ہے جو اس دنیا میں اسے ملتا ہے. شہید کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق مل رہا ہے. شہداء کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ شہید ہو کر کے گرتے تھے تو ان کی زبان پر ہوتا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. پھر یہ بات کہاں سے پیدا کر دی گئی؟ نہ اس کا سر ہے نہ اس کا کچھ پیر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ منحوس ہو گیا، یہ دن منحوس ہو گیا. اب یہ ماتم کا دن ہے، خوشی کا دن نہیں ہے. اب اس میں ماتم منایا جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کا ماتم 3 دن سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے مرنے والے شوہر کا سوگ 4 مہینہ 10 دن منائے گی. اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے. اور پھر شہید، اس کا سوگ کیا؟ لیکن اسلام کی تصویر اور اس کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے سازش کرنے والوں نے یہ سازش کی، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا. اہل بیت اور خاص طور سے خاندان نبوت اور نواسے رسول اور صاحبزادی رسول ہر ایمان والے کو محبت ہے. اس کا سہارا لے کر کے، اس کی دہائی دے کر کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا گیا کہ یہ مبارک مہینہ منحوس ہو گیا. اب جب منحوس ہو گیا تو خبردار خبردار اس مہینے میں شادی بیاہ مت کرنا. یہ جو کیلنڈر لگا ہوا ہے نا، یہ کون سی تقویم ہے؟ ایک بڑی تقویم آتی ہے کتابی شکل میں اسی کی.
ہر مہینے کی ہر تاریخ کے آگے لکھا رہتا ہے سعد اور نحس. سعد کے معنی مبارک اور نحس کے معنی منحوس. شادی بیاہ کی تاریخ جب طے کرنی ہوتی ہے تو وہی جنتری لے کر لوگ بیٹھتے ہیں, ارے یہ تاریخ تو اس کے آگے نحس لکھا ہوا ہے, شادی اس تاریخ میں ہوئی تو منحوسیت آ جائے گی. میرے دوستو, کسی چیز میں نحوست تاریخ سے, وقت سے اور دن سے نہیں آتی. کوئی چیز اگر مبارک ہوتی ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گئی ہے, اور اگر وہ نامبارک ہوتی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا گیا. آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوتی ہیں, گاجے باجے کے ساتھ ہوتی ہیں, پٹاخے اور گانے بجانے کے ساتھ ہوتی ہیں, بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن چند دنوں کے بعد پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے, نند بھاوج کے جھگڑے, اور بسا اوقات تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے. یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ تلاش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ محرم میں نکاح ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا, فلاں دن یہ نکاح ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا. میرے بھائی, جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا گیا ہو, جس کام کو کرتے ہوئے سنتوں کو پامال کیا گیا ہو, ان کاموں میں خیر کیسے ہو سکتی ہے, وہ برکت کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس میں تو یہی ساری چیزیں ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں, لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ایک تجارت بنا لیا گیا ہے شادی بیاہ کو. لڑکے والا سینہ تان کے رہتا ہے اور لڑکی والا بیچارہ سر جھکا کے ہر بات اس کی مانتا ہے. اور وہی لڑکے والا جب لڑکی کا نکاح کرتا ہے تو پھر وہ سر جھکاتا ہے, اور وہ لڑکا جس کا باپ بہو بنا کر لے جا رہا ہے اس کا سینہ پھولا ہوتا ہے. تو میرے دوستو, وقت کی وجہ سے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. تو یہ مبارک مہینہ بھی منحوس. اچھا مجھے یہ بتائیے, اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین میاں بیوی کا جوڑا کون سا ہے؟ ہر ایمان والا یہ کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا انبیاء کے بعد سب سے بہترین جوڑا ہے. جانتے ہیں نکاح کس مہینے میں ہوا تھا؟ اسی محرم کے مہینے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا. تو کیا اس میں بھی نحوست آ گئی, منحوسیت آ گئی؟ میرے بھائیوں, آنکھیں کھولو, غور کرو, سچائی سامنے نظر آئے گی. ہماری اور آپ کی آنکھوں پر بڑی چالاکی کے ساتھ پردہ ڈالا گیا ہے, اور اس کے پیچھے بڑے مذموم مقاصد ہیں. اسلام کی پوری تاریخ کو مسخ کرنے, بگاڑنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شبیہ کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش ہے.
عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی، یقیناً تھی، اور وہ واقعات سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں کس مظلومانہ انداز میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی 7 سالہ زندگی یہ جو اللہ کے رسول کے سامنے ان کی گزری وہ بیان کی جاتی ہے، اور پھر 57 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ درمیان میں جو 49-50 سال کی آپ کی عمر ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ آپ کی یہ درمیان کی 50 سالہ زندگی کیسی گزری ہے، اور اس 50 سالہ زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت ہے 2.5 سال کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت ہے 10 سال کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت ہے 12 سال کا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت ہے 4.5 سال کا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کا زمانے خلافت ہے 6 مہینے کا، اور اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کی خلافت کا زمانہ 19 اور 20 سال کے درمیان کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کی عمر تقریباً 7 سال یہ تو 2.5 سال وہ 9.5 سال ہوتی ہے۔ پھر 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ، اس وقت آپ جوان ہو چکے ہیں۔ پھر 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ، وہ آپ کا عین شباب کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ اس دور میں آپ کے ساتھ ان خلفاء کا کیا سلوک تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، اور آپ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا، اور جو ایک جھوٹ کا محل کھڑا کیا گیا ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ جائے گا۔ جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ تو بننے کا حق حضرت علی کا تھا، ان حضرات نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور سچے پکے مسلمان صرف چند صحابہ تھے، باقی تو سب کے سب منافق تھے، وہ مومن تھے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ان کو مومن ماننے کو تیار نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ یہ تو مومن ماننے کو تیار نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ کیا حضرت علی کسی ایسے شخص کو اپنی بیٹی دے سکتے تھے جو مسلمان نہ ہو، جو ایمان والا نہ ہو؟ اور ان میں آپس کی رشتہ داریاں کیسی ہیں؟ حضرت عثمان غنی یہ حضرات حسنین کے خالو ہیں،
حضرت عثمان کا گھر ان دونوں کی خالہ کا گھر ہے، خالاؤں کا گھر ہے۔ حضرت رقیہ پہلے ان کے نکاح میں آئی، ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئی، اور یہ دونوں صاحبزادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہنیں ہیں۔ کئی طرح کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں۔ یہ درمیان کے واقعات اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ اگر یہ بیان کیے جائیں گے تو جھوٹ کی بنیاد پر جو ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے وہ رک نہیں سکے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بات ذہن نشین رکھو کہ یہ محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا خاص عمل روزہ رکھنا ہے 10ویں تاریخ کا، اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا لیا جائے، یا ایک روزہ آگے کا یا پیچھے کا بڑھا لیا جائے۔ یہ سبیلیں لگانے اور سبیلیں پلانے والا دن عاشورہ کا نہیں ہوتا۔ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ ایک طرف تو روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے اور دوسری طرف سبیل لگا کر پانی پینے اور پلانے کے لیے کہا جائے؟ کیا پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن نہ ٹوٹتا ہو، یہ مسئلہ بھی کہیں سے نکال لیا جائے کہ ایسا دن ہے، اس دن روزہ بھی رکھو اور دن بھر پانی بھی پیو اور شربت بھی پیو اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا بھی کچھ بھی اپنی طرف سے طے کیا جا سکتا ہے؟ ان موٹی موٹی باتوں پر غور کرو تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کم سے کم اس دماغ کا استعمال کرو۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے بارے میں کوئی غلط خیال اور غلط تصور اپنے ذہنوں میں مت لاؤ۔ یہ ماتم والا مہینہ نہیں ہے، ماتم کی کوئی شکل مت بناؤ، اور خاص طور سے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیتوں کو داغدار بنانا ہے، انہیں ناقابل اعتبار بنانا ہے، ان کے اوپر سے امت کے اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ اور جس دن صحابہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا اس دن پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی تھی جو گزارش کی۔ اب اگر موقع رہا تو انشاءاللہ صحابہ کرام کا اور خاص طور سے خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔